یہ عمل جو ہے آپ کی امت کے لیے سنت بن جائے۔ دنیا کو خبر ہو جائے کہ جب اللہ کی عطا ہو، اللہ کے فضل کی دنیا مل جائے تو پھر کیا کیا کرو؟ تم شکر ادا کیا کرو۔ اور جب تم شکر ادا کرو گے پھر کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہارا پروردگار تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم اگر شکر ادا کرو گے تو تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا قادر تمہیں عنایات کی، فضل کی، اپنی عطاؤں کی دنیا کے اندر اور زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری اس عطا پہ کس قدر خوش ہوا ہے۔ کہیں میرا یہ بندہ میری اس عطا پہ کہیں وقت دے رہا ہے، کہیں مال دے رہا ہے، کہیں جان دے رہا ہے، ہر چیز میرا بندہ میرے راستے میں دی ہوئی ہر نعمت جو ہے میرے راستے پہ قربان کرتا جا رہا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں پھر تمہیں یاد کیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تو جس محبت کے ساتھ تم مجھے یاد کرو گے میں اسی محبت کے ساتھ پھر تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کی عطا کا، اللہ کی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرنے کا ایک دوسرا نام ہے کہ بندہ اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو عناصر قدرت نے رکھے ہیں جی، ان میں ایک یہ چیز ہے باقاعدہ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا مال آئے، میں اپنی ضروریات جو ہے جہاں پہ میری اس مال کی ضرورت ہو میں اسے خرچ کرتا چلا جاؤں۔ لیکن یہ دعا کیا کریں ایسا مال قدرت نہ دے جس کی وجہ سے بندہ اس کا ناشکرہ بن جائے۔ ایسا مال وہ نعمت نہیں ہوتا بلکہ وہ مال زحمت بن جاتا ہے، جو مال اللہ کی بارگاہ کا بجائے قرب عطا کرنے کے بلکہ اس کے برعکس وہ مال جو اپنے مولا سے دور کر دینے کا سبب بنے، وہ مال نعمت نہیں ہے، وہ مال زحمت ہے۔ وہ اس قدر آزمائش بنا ہے کہ مال نے بندے کو اپنی بارگاہ سے، وہ مال اپنے مولا کی بارگاہ سے دور ہونے کا سبب بن گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کلام مجید فرقان حمید میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے
تمہاری اولاد کیا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انسان کبھی اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا شروع کرتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا میں جاتا ہے نہ پھر حلال دیکھتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، ہر چیز اکٹھی کرتا ہے۔ لیکن جو مال اس کے حکم کے مطابق آئے، جائز آئے، حلال طریقے سے آئے، اور جو اس ایسے حلال مال کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو بڑا پسند کیا گیا۔ اور جو مال اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کا سبب بنے وہ تو پھر اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ تو احباب گرامی، کلام مجید فرقان حمید کے اس حصہ میں اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر بھلائی، ہر بہتری، ہر خوبی میرے حبیب ہم نے آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ میری عطائیں جس کو جو مل رہا ہے وہ آپ کا صدقہ ملتا ہے۔ میرے محبوب، ہماری عطاؤں کا مرکز و محور تو ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میری عطاؤں کا مرکز، میری محبتوں کا مرکز میرے محبوب زمین پہ وہ تو ہے، لہذا جس کو جو ملتا ہے وہ تیرا صدقہ ملتا ہے، اسے تیری بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، جس کو بھی ملتا ہے وہ اسے در مصطفیٰ سے ملتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے ہر وہ چیز جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت اللہ عطا کرتا ہے لیکن تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتی ہے، رزق اللہ عطا کرتا ہے لیکن تقسیم در مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ ہر چیز بخشتا اللہ ہے لیکن دنیا کو ملتی حضور کی نسبت سے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ بس ہماری اس عطا پہ جو آپ کے رب کا آپ پہ بڑا فضل ہے، بڑا اس مالک کا کرم ہے، اس بہت بڑی عطا کی پر میرے محبوب آپ کیا کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور بولیے قربانی۔ تو اس سے سبق کیا ملا امت کو، حضور کے غلاموں کو سبق کیا ملا کہ اہل ایمان ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، قادر اللہ ہے، دیتا وہ ہے۔ اس کی بارگاہ کے اندر تم نذرانہ شکر ادا کیا کرو، نماز ادا کیا کرو اور قربانی کیا کرو۔ جب تم شکر کرو گے تو تمہارا پروردگار تم سے خوش ہوگا۔ احباب گرامی، ابھی ہم قربانی کے عمل سے فارغ ہوئے۔ بڑے بڑے جانور، خوبصورت جانور، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی خود ہیں۔ جی مال، اتنا قیمتی مال خرید کے اپنے ہاتھوں سے چھری بھی چلاتے ہیں، پھر اس کا گوشت بھی خود استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے شریعت کی روح میں قربانی۔
اللہ کی بارگاہ کے اندر کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، میرا مالک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی۔ لحوم جمع ہے لحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، جی لحوم جمع لحم کی، لحم مانا گوشت، دم کہتے ہیں خون کو۔ اللہ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے اے اہل ایمان، اے فرزندان توحید، اے اہل محبت، یاد رکھو اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تمہارا یہ خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تمہارا یہ گوشت پہنچتا ہے، اسے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، یہ جو تم خون بہاتے ہو اسے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، اسے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، وہ تمہارا یہ خون نہیں دیکھتا، تمہارا یہ گوشت بھی نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ وہ پھر کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ دیکھتا ہے کہ تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، محبت کتنی ہے، شوق کتنا ہے، کتنے جذبے کے ساتھ تم اپنے مولا کی محبت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے جا رہے ہو۔ جتنا تمہارا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا تمہارا شوق زیادہ ہوتا ہے، جتنی تمہاری زیادہ محبت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ تمہارا پروردگار تمہیں اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی رضا کا شوق نہیں، مالک کی محبت نہیں، اس کا پیار نہیں، اگر صرف دنیا کے اندر دنیا داروں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، محلے داروں کو دکھانے کے لیے، جی لوگ کہیں جی حاجی صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، جی انہوں نے اتنا مال خرچ کیا ہے، جی اتنے جانور ذبح کیے، لوگ کہیں جی کیا بات ہے، جی ان کی حضرت صاحب کی کیا بات ہے، یہ حاجی صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، جی اگر نیت یہ ہے، اگر ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، اب آپ اندازہ کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کوئی اجر ہوگا؟ بولیے نا، وہ ضائع ہو گیا۔ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پہ۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، تو وہ چھوٹا سا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ راستے میں کوئی کانٹا نظر آتا ہے، کوئی پتھر نظر آتا ہے، کوئی پتھر ہے آپ کو راستے میں نظر آیا، آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، ذہن نے سوچا یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہے، کہیں اندھیرے میں جی کسی کو ٹھڈا لگے، وہ گر جائے، کسی کو نقصان ہوگا، آپ اس اچھی نیت کے ساتھ وہ ایک پتھر راستے سے ہٹا دیں،
ایک کانٹا راستے سے ہٹا دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ راستے میں کیل پڑا ہوا ہے جی، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے سوچا یہ ایک کیل ہے، یا لوگ گزریں گے، لوگوں کی گاڑیاں گزریں گی، تو کیل کسی کی گاڑی کے اندر اس کے پہیے میں چلا گیا، وہ پریشان ہوگا، گاڑی پنچر ہو جائے گی، پریشان ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ وہ ایک کیل راستے سے ہٹا دیا، اللہ کی بارگاہ سے آپ نے بہت بڑا اجر پایا۔ اگر نیت اچھی ہو تو چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا اجر بھی ہے، اس کا بولیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ دیکھیے گا گھر جا کے جی، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے، اگر اچھا ہے تو تم قیامت کے دن اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر پا لو گے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام اگر برا ہے اس کا بھی تمہیں حساب ہو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کتنے حاجی ایسے ہوتے ہیں سارا کچھ کر کے آتے ہیں، نام کے ساتھ حاجی لکھا جاتا ہے، عمل کے اندر حاجی نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ ماعون پڑھ لیجئے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ وہ نماز جو بہت بڑا اجر، اللہ کو بہت بڑا پسندیدہ عمل، لیکن جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر کوئی نہیں ہے، ایسی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کا عمل جو ہے وہ نماز کی کیفیت سے خالی رہتا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، 6 پارہ 9 رکوع، میرا رب فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قربانی، میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب میرا قرآن میرے بندوں کے سامنے تلاوت کیجئے، دنیا کو پتہ چلے، رب کے احکام کا پتہ چلے، رب کی رضا کا پتہ چلے، دین کی خبر ہو۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کلام مجید کے اندر ان کے نام نہیں آئے، مفسرین نے بیان کیے، حابیل اور قابیل تھے۔ 2 بیٹوں نے قربانی کی، اولاد کس کی؟ بولو حضرت آدم علیہ السلام۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حقیقی بیٹے، آپ کے بچوں نے 2 بچوں نے قربانی کی، بہت بڑے باپ کی اولاد تھی، لیکن دونوں کی قربانیاں نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی، بولیے، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن جزا کسی کو ملتی ہے۔
جزا اس کو ملتی ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جس کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، جس کا پروگرام اچھا ہوتا ہے۔ جس کا پروگرام اچھا نہیں، نیت اچھی نہیں، بڑا بھی کام کر لیا، اس کی جزا کوئی نہیں۔ جیسے حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ اسی طرح ہم بھی سوچیں، نماز پڑھیں تب سوچیں، روزہ رکھے بولتے جائیں نا تب سوچیں، حج کرنے جائیں تب سوچیں، عمرہ کرنے جائیں تب سوچیں، قربانی کریں تب سوچیں۔ اپنی سوچیں جب تک نیت درست نہیں ہوگی، عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اجر اس کا ہے جس کی نیت اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہو، مال بھی، ہاں نیت بھی اچھی ہو، مال بھی اچھا ہو۔ یہ نہیں ہے لوگوں کا خون پسینہ چوس لیا، پھر بہت بڑے جانور اکٹھے کر لیے، گوشت تو بہت اکٹھا ہو گیا، دنیا نے تو کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ملے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں اجر تب ہے جب مال حلال کا ہے، نیت اچھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے میرا مالک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔